حضرت ملے اور برکت آ جائے، حضرت ملیں گے، برکت ان کی بات مان کر برکت والے اعمال سے آئے گی، خالی حضرت کے آ جانے سے نہیں آئے گی۔ حضرت آ رہے ہیں جلدی ٹی وی چھپا دو، حضرت آ رہے ہیں ٹی وی جلدی چھپا دو۔ کچھ لوگ بھولے سے ہمیں بھی حضرت کہنے لگے اور اپنے گھر لے گئے تو ایک بڑا سا وال یونٹ دکھائی دیا جس میں ایک ایسی جگہ خالی نظر آئی جہاں کچھ تھا، جہاں کچھ تھا۔ تو میں نے پوچھا جو خالی جگہ نظر آ رہی ہے آج خالی کی گئی یا پہلے سے خالی ہے؟ حضرت ایسی بات ہے چونکہ ابھی بچے ہیں، اب حالات ہی ایسے ہیں اور ذرا وہ میچ ویچ آتا ہے تو میں ایج پیچ مت کیجیے، آپ صاف صاف کہیے یہ جو میچ ویچ آتا ہے تو ایج پیچ مت کیجیے، صاف صاف کہیے اور میں آپ کے گھر کھانا نہیں کھاؤں گا، میں جاؤں گا، نہیں کھاؤں گا، کیونکہ میرا آپ کا تعلق آپ نے شاید دنیا اور دعوت کا سمجھا ہے اور میں نے اسے دینی تعلق سمجھا ہے، اور دینی تعلق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی نقصان ہم برداشت کریں چند روٹیوں اور بوٹیوں پر، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں تو جاؤں گا۔ نہیں آپ کھا لیجیے، میں نے کہا نہیں کھاؤں گا، اور کھاؤں گا تو اس طرح پہ ٹی وی نکالو۔ اگر تمہیں میچ ویچ پیارا ہے تو مجھے حضرت ہی مت کہو، تو حضرت سے تو تعلق ہے لیکن حضرت کی باتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ میں تو پوچھتا ہوں بچے کہاں پڑھتے، کانوینٹ میں، ان کی اردو کی پڑھائی کا انتظام کیا ہے؟ ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اور ایک دستور یہ بنا لیا جائے اپنی زندگی کا، اگر ہم کچھ بن جانا چاہتے ہیں تو ہمیں جب کوئی ٹوکے تو ہمیں برا نہ لگے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ایسی راہ پہ چلے گئے تو ہم جنت تک انشاءاللہ پہنچ جائیں۔ اور جہاں کسی نے ٹوکا اور ہم کو ٹوک دیا، بس یہ سب سے زیادہ خسارے کی بات اس ذات کے لیے ہے جس کو برا لگا۔ میں نے حضرت اورنگزیب کا قصہ آپ کو سنایا تھا حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی نے ٹوکا تھا، فرمایا اپنا ایک خیر خواہ کم نہیں کرنا چاہتا، میں جانتا ہوں کہ یہ صحیح لکھا ہے لیکن اس نے کہا یہاں غلط ہے تو نشان لگا دیا تھا اور جانے کے بعد مٹا دیا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو صحیح لکھا ہوا ہے، کہا میں بھی جانتا ہوں لیکن میں نے اس سے اس لیے نہیں کہا کہ آئندہ اس کو ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ کوئی کہے تو اس کا احسان ماننا چاہیے، اللہ آپ کو اللہ جزائے خیر دے کہ آپ مجھے ادھر متوجہ کر رہے ہیں، اور کہنا بھی چاہیے، اچھے انداز میں کہہ دینا چاہیے، پیار سے کہہ دینا چاہیے، مان لے گا نہیں مانے گا تو بولے گا ہاں چلو میں سمجھتا ہوں، چھوڑ دینا چاہیے، اب وہ سمجھے گا اسے اللہ۔ تو کہاں باتیں چلے گی؟ ایک تو قاری صاحب کی بات تھی وہ، اور ہے کہ ہاں انگلش میڈیم کی بات ہے کہ کیا کریں اسکول سے چھٹی ہی نہیں ملتی پڑھنے سے، اہمیت کم ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ اہمیت کم ہو گئی۔ اردو نہ بھی پڑھے تو چلے گا، انگلش نہیں پڑھے گا تو نہیں چلے گا۔ کیا ہو گیا؟ کہیں علماء نے اس کو منع نہیں کیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو انگلش نہ پڑھائیں، کہیں نہیں لکھا ہے، کسی عالم کا فتویٰ ہے کہ بچوں کو انگلش مت پڑھاؤ، یہ تو کہیں منع نہیں کہ مت پڑھو، انگریز مت بناؤ، انہیں مسلمان رہنے دو، جو چاہے پڑھاؤ، جتنا چاہے پڑھو، یہ تو لڑکوں کے متعلق ہے، لڑکیوں کا مسئلہ الگ ہے، اور وہ اس وقت وہ موضوع نہیں ہے ہمارا۔ اگر صرف 5 منٹ روز دے دیں تو مہینے کے کتنے منٹ ہو جائیں گے؟ مہینے کے 150 منٹ ہو جائیں گے۔ اچھا 150 منٹ مہینے کے ہو گئے تو سال کے کتنے ہو جائیں گے؟ 1800 منٹ ہوں گے۔ 1800 منٹ اگر اردو سیکھی جائے تو کچھ بھی نہیں سیکھے گا۔ ایک سال میں اس نے 1800 منٹ دیے بچے نے، تو 1800 منٹ میں کچھ نہیں سیکھے گا؟ سیکھ تو جائے گا ہی وہ، اس لیے کہ اس کی مادری زبان ہی ہے، اس کا سیکھنا تو اور آسان ہے، لیکن نہیں چاہے۔ باہر کی دنیا سے غیروں کے طریقے سے اتنے مرعوب ہو گئے ہیں کہ اپنے نفع کی بات بھی بھول گئے، اور یہ دل کے بگڑنے کی علامت ہے۔ ہمارا کوئی محسن سمجھا رہا ہو کہ اس میں تمہارا نفع ہو اور وہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے بڑا بگڑا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کہنے سنا عمل کی توفیق عطا فرما دے۔